السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عثمان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تقدیر کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے ذریعے ایک بندے کی تقدیر بدل دی جاتی ہے، اور ہمارا یہ بھی علم ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو پھر کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس میں ذرا شریعت کی روشنی ڈالیں اس بات پر۔ یہ سوال آپ نے بہت مشکل کیا ہے، چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر کبھی چینج نہیں ہوتی۔ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں کوئی فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دراصل تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، تقدیر اللہ رب العالمین کا حتمی علم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر معلق جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان دعا کرے گا، یہ انسان رشتوں کو ملائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی عمر بڑھ جائے گی، وہ فرشتوں کو ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو اگر یہ کام کرے ایسے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ ایک ہے تقدیر مبرم جو لوح محفوظ میں ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا حتمی علم ہے۔ اب سمجھیں، حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر معلق جو فرشتوں کے پاس کاغذ میں لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ایسے کرے گا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ تبدیل ہوتا ہے چار وجوہات کی بنا پر، یعنی چار ایسے امور ہیں، چار ایسے عناصر ہیں پڑے جن کی وجہ سے انسان اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا ہے۔ نمبر ایک، لا علمی یعنی جہالت۔ جج نے فیصلہ کیا، جج صاحب نے، کہ اس ملزم کو پھانسی دینی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا علم مکمل لگایا، شہادتیں اکٹھے کی، اس نے گواہیاں دیکھیں، سب کچھ، اس نے کہا اس کو پھانسی لگانی ہے، لیکن اگلی صبح اس کو علم ہوا کہ ابھی تک تحقیق مکمل نہیں ہوئے، یہ ملزم اس کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنا فیصلہ وہ چینج کر دیتا ہے۔ اب اس نے پہلے کیا فیصلہ کیا تھا، اس کو پھانسی دینی ہے، لیکن بعد میں اس کو علم ہوا کہ اس کی ابھی غلطی ہے، ابھی اس کو صحیح علم نہیں ہو سکا، تو اپنا فیصلہ اس نے چینج کر دیا، اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے، اس کو علم نہیں ہو سکا صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ جب لکھتے ہیں تو پھر وہ حتمی ہوتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کا علم حتمی ہے، او الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کا علم تو پختہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ فیصلہ چینج ہوتا ہے خوف کی وجہ سے۔ خوف، جج نے فیصلہ کیا کہ اس ملزم کو سزا دینی ہے، اس کو سزا دینی ہے حتمی طور پر، لیکن اس کو پھر خوف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں پڑی، اسکینڈل بنا دیں گے آپ کے خلاف، آپ کے بچے کتنے ہیں ہمیں پتہ ہے، کہاں پہ ہیں، سب کو مار ڈالیں گے۔ اب یہ ڈر جاتا ہے خوف میں، تو یہ کہتا نہیں وہ فیصلہ میں نے کیا تھا نا وہ صحیح نہیں تھا، فیصلہ یہ ہے کہ یہ ملزم بری ہے، اس کا جرم ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو شریف انسان ہے۔ اب اس نے اپنا وہی تبدیل کیا فیصلہ اس نے پہلے کیا تھا، کیوں؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف بھی نہیں، اس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ نمبر تین، کوئی بھی فیصلہ چینج ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، لالچ، طمع کی وجہ سے۔ جج نے فیصلہ کیا کہ یہ ملزم، اس کو ہم نے سزا دینی ہے، اس کو نااہل کرنا ہے الیکشن سے، تو اس کو پھر ہوتی ہے آفر کہ آپ کو پلاٹ چاہیے کارنر کا، آپ نے بیرون ملک جانا ہے، ٹکٹ چاہیے آپ کو، پلاٹ چاہیے، گاڑیاں چاہیے، کہتا ہاں چاہیے، پھر کہتے ہیں فیصلہ چینج کرو جو آپ نے لکھا تھا۔ اب وہ جج کہتا نہیں بندہ تو اہل ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا، وہ تو میں نے ویسے جذبات میں کہا تھا۔ اب جج سے مجبور ہو گیا اپنا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کرنے پر، کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ تو اللہ کو معاذ اللہ کسی کی لالچ ہے پڑی؟ نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق، اللہ کھلانے والا ہے،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان زمینوں کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی لالچ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3۔ نمبر 4، کوئی بھی فیصلہ چینج ہوتا ہے کسی کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے۔ اب جج نے فیصلہ کیا اس ملزم کو جیل بھیجنا ہے، لیکن اس کا کوئی محبوب، اس کا دوست، اس کی بیوی، کوئی بھی کہتی ہے خبردار اس کو آپ نے رہا کرنا، اس کو آپ نے جیل نہیں بھیجنا، میرا حکم ہے یہ۔ اب یہ کہتا ہے وہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، تو اب وہ اپنے دوست، اپنے محبوب کی بات مانتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنا فیصلہ وہ چینج کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے پہلے فیصلہ کیا تھا، مجبور ہو گیا کسی کی محبت کی وجہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بھی ہیں بندوں کے ساتھ۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ بندوں کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر مجبور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت کن کے ساتھ تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا تھا، وہ آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ابراہیم زندہ رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو فوت نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ محبت نبی کی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ ابراہیم نے فوت ہونا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی، اور مشکل میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ بھی دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، مال قربان کیا، پر آپ کا خیال کیا۔ اب ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ جس نے مشکل میں ساتھ دیا وہ آسانی بھی دیکھتی کہ اللہ کے پیغمبر کو فتوحات ملی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں آئے تاکہ اپنی خوشی دیکھتی، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ خدیجہ نے فوت ہونا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کو محبت تو بہت زیادہ تھی، اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ آپ کی بیوی کو میں نے فوت کرنا ہے، اپنے پاس بلانا ہے۔ تو وہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کو محبت تھی، اس محبت نے اللہ کے فیصلے کو مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر کر دیا۔ تو 4 وجوہات کی بنا پر فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ محبت کی وجہ سے، خوف اور لالچ کی وجہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو جو حدیث میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، اس سے تقدیر معلق مراد ہے۔ تقدیر معلق جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، دعا سبب ہے نا، ایک سبب ہے ایک چیز کا، بیمار ہوتے ہیں آپ دوائی کھاتے ہیں، سبب ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو دعا بھی یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو ایسا یہ کام ہوگا۔ اس کی مثال آپ کو یوں دوں، جناب مریم علیہ السلام ان کی والدہ تھی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی دے گے نا آپ بیٹا دو گے، جو میرے پیٹ میں ہے، مراد ان کا تھا اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو دین کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اب ان کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ہوگا، دین کے لیے آزاد کروں گی، اس کو دین سکھاؤں گی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، لیکن بیٹی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بیٹی ہے، انہوں نے بیٹی دیکھ لی تو بیٹی ہے، بیٹا تو نہیں ہے۔ اللہ سے پھر دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی جناب مریم کو اور اس کی اولاد جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ دعا کب کی؟ جب پیدا ہو چکے تھے، دعا تب کی۔ لیکن حدیث میں یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ روتا ہے زور زور سے، اس کو شیطان اس کے پاؤں پہ مارتا ہے، اس کو پاؤں پہ خارش کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے بچہ روتا ہے۔ تو آپ نے کہا سوائے جناب مریم اور ان کی اولاد کے، کیوں؟ ان کی ماں نے دعا کی تھی اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، لہذا شیطان ان کو مس نہیں کیا، حالانکہ دعا انہوں نے بعد میں کی تھی، بچی پیدا ہو چکی تھی، دعا بعد میں کی تھی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اللہ کو کیونکہ پہلے سے علم تھا کہ دعا کرے گی، اس لیے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ سمجھ آئیے بات کہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ دعا کرے گی، اللہ نے اس کو پہلے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب کچھ کا علم ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے تقدیر کے حوالے سے، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے. بس ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنا، مباحثے کرنا یہ ہلاکت کا سبب بن سکتے. اس لیے جبریہ، قدریہ یہ فرقے وجود میں آئے جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، کوئی کہتا نہیں انسان مجبور نہیں ہے، انسان اپنی جو مرضی سے کرتا ہے یہ وہ. بہرحال تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارا فرض ہے، ہم پہ واجب، اس میں بحث نہیں ہم کر سکتے زیادہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.